حضرت بلال نے اذان نہ دی اور سورج نہ نکلا، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیو ٹی وی کے اوپر خود آ کے انکار کر دیا اس جھوٹ کا. وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. اندازہ کریں آپ، یعنی اتنا بڑا جھوٹ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے قوالی میں سنا تھا کہ وہ اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا، وہ تو سوئے رہ گئے اور سورج نکلا کیا؟ باہر نکلایا. جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس دن تو سورج نکل آیا. اگر حضرت بلال کی عزت کی حفاظت دیکھی جائے تو اس دن ہونی چاہیے تھی کہ کوئی فرشتہ جا کے حضرت بلال کو جگا دیتا کہ حضرت اٹھو، نہیں تو لوگوں نے گلا کرنی ہے جی بعد. اور وہ واقعہ جی وہ ان کی زبان میں لکنت تھی تو وہ صحابہ نے شکایت لگائی تو اگلے دن حضور نے ان کو اذان دینے سے روک دیا تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا. لیکن یہ ہے کہانی اور مسلم شریف نے وہ کہانی کھول دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا، یہ کتابوں کا پیغمبر، یہ کتابوں کا واقعہ اور وہ بابوں کے بتائے ہوئے واقعہ. اور کتابوں کا بلال اور ہے، بابوں کا بلال اور. نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں، فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے، ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے. اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں. بہرحال حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں تو وہ آگاہ کر دیں گے کہ حضرت بلال. تھوڑی دیر تو وہ مطلب دیکھتے رہے، پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا. پھر حضرت بلال سے پوچھا بھی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی، میرا نام بیچ میں کیوں لیا، کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی. بعض حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ، پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے آج اون تو کچھ تو چھٹی کرنا، تو جڑا کام پایا نا سارا دن نماز خراب کیتی ہے. نہیں، حضرت بلال سے اذان دلوائی اور پھر آپ نے سورج اتنا بلند تھا آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. اس واقعے سے کتنے مدنی پھول ملتے ہیں. ایک تو علم الغیب والا عقیدہ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام بھی سوئے رہ گئے، آپ کو نہیں پتا چلا، ورنہ آپ نے جان بوجھ کے تو نماز نہیں قضا کرنی تھی. حاضر و ناظر والا بھی عقیدہ، استعانت والا عقیدہ، آپ کے سارے وہ عقیدے جو آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ نبی کے بارے میں تو یہ ہے بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے. جو حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ حضور کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی. نبی علیہ السلام بہت اونچے نہیں لیکن تھوڑے بہت تو خراٹے لیتے تھے جو سوتے وقت آواز آتی ہے. اور آپ اسی طرح نماز آپ نے پڑھا دی. آپ نے فرمایا ہم انبیاء کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہیں، لہٰذا انبیاء کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو چونکہ وہ غافل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج نکلا ہے. اور یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے قوالی میں سنا تھا کہ وہ اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا، وہ تو سوئے رہ گئے اور سورج نکلا کیا؟ باہر نکلایا. جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس دن تو سورج نکل آیا. اگر حضرت بلال کی عزت کی حفاظت دیکھی جائے تو اس دن ہونی چاہیے تھی کہ کوئی فرشتہ جا کے حضرت بلال کو جگا دیتا کہ حضرت اٹھو، نہیں تو لوگوں نے گلا کرنی ہے جی بعد. اور وہ واقعہ جی وہ ان کی زبان میں لکنت تھی تو وہ صحابہ نے شکایت لگائی تو اگلے دن حضور نے ان کو اذان دینے سے روک دیا تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا. لیکن یہ ہے کہانی اور مسلم شریف نے وہ کہانی کھول دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا، یہ کتابوں کا پیغمبر، یہ کتابوں کا واقعہ اور وہ بابوں کے بتائے ہوئے واقعہ. اور کتابوں کا بلال اور ہے، بابوں کا بلال اور. میں ایک برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو پبلک میں اسی کے ساتھ ایک جھوٹا اور واقعہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں حضرت میر معاویہ کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہوگی. یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منسوب کیے ہیں. اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کرتے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت میر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی تو وہ اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا. اچھا جی، شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے، تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں. اندازہ کریں آپ یار، یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں.
یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے، اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں مامو جی کو بڑھانے کے لیے، ظاہر ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا، یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئی فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں پھر کل جگاواں گا، کس کس کو میں جگانا ہے۔ اللاجیکل، جھوٹی باتیں، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتا چل گیا کہ ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے، تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے گا آ کے، ورنہ میں روزانہ زیادہ جو حضرت معاویہ کی سنت پہ، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر پیروی کریں، آپ روزانہ نماز قضا کریں، روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں۔ پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے کورالز بنا کے پوری ایکویشنز بنائیں گے۔ یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ اور خصوصاً چوتھے خلیفہ مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکا ہے، صحابیوں نے کا احترام اپنی جگہ، وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منسوب نہ کریں۔ تو چاہے حضرت بلال کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منسوب کرے، خواہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ منسوب کرے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی علیہ السلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا۔ یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتے تھے، یہ اللاجیکل بات ہے، لاجیکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام تو نماز پڑھ کے سوئے اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہوئی ہو، حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ لاجیکلی کوئی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رک جانا اتنا تو احادیث میں ثابت ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ جوشوا جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے، ہارون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے ان کے، یوشع ابن نون جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے، ان کی جنگ تھی بت پرستوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی جمعے کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا، اور ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، ان کے لیے وہ حرمت کا دن تھا۔ اب بالکل جنگ اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے، فتح قریب ہے، تو حضرت یوشع ابن نون نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے سورج کو روک دے، آج کا دن تھوڑا لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں کو شکست دے لیں، کیونکہ اگر مغرب کا وقت آ گیا تو جنگ روکنی پڑے گی۔ تو حضرت یوشع ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو روک دیا، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور ان کو فتح نصیب ہو گئی۔ تو یہ پاسبلٹی موجود ہے، لیکن اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں، بالکل اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی وہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے کہ غار ثور کے اندر وہ سانپ کاٹ گیا تھا، انہوں نے ایک ایڑی رکھ دی تھی وہ ایک سوراخ کی وجہ کا، اور وہ سانپ جو ہے وہ کتنے سالوں سے حضور کی صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا اور وہ ڈس لیا۔ سب جعلی واقعات ہیں، خود محدثین نے لکھا ہے، مشکات میں بھی باقاعدہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے ابوبکر کی اس ایک رات کی نیکی مل جائے، پوری زندگی کی نیکیاں میں دے دوں گا۔ یہ جھوٹی روایت ہے، سچی روایت مسلم شریف میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب حضور نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میری یہ پہلی دفعہ خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو مل گیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، یہ اہل سنت کے ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، میرے سے پہلے نہ کبھی کسی نے بیان کی، نہ کسی نے کہیں پمفلٹ میں لکھ کے امت کو بتائی، اور وہ جھوٹی حدیث حضرت ابوبکر والی بیان کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، خلفائے راشدین کے مرتبے کو بتانے کے لیے، ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا نہ لیا جائے، سچی روایتیں بہت ہیں۔